ولیوں کے سردار ہیں حسن بصری کو چھوڑ کر، وہ ان سے اوپر ہیں، ان سے نیچے فضیل بن عیاض ہے، لیکن وہ ماں کے پیٹ سے ولی نہیں تھے، پہلے سے ولی نہیں تھے۔ اللہ جس کو چاہے قبول فرما لے، جس کو چاہے قبول فرما لے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ میں اسپتال میں ہوں، ہلدوانی سے تقریر کر کے رامپور میں کھڑا ہوا ہوں کہ اچانک میرے پاس فون آتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اتوار کی تاریخ خالی ہے، ایک پروگرام ہونا ہے سیرت نبی پر۔ بس اچانک میں بیٹھا ہوں، نہ یہاں سے پیغام جاتا، نہ میں آج یہاں بیٹھا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مجلس میرے گھر میں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا، مگر آج کی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھی۔ تو ہوا یہ کہ قافلہ اس زمانے میں گزر رہا ہے، اور اس زمانے میں قافلے اکٹھے گزرا کرتے تھے، چونکہ چور اور ڈاکو اسے ذرا زیادہ نہ ہٹاؤ بھائی، یہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ جب اس کے وہ لگتا ہے نا تو وہ ادھر کو ہو جا رہا ہے، قافلے بنا کے لوگ چلتے تھے، ڈاکو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، طے ہوا کہ بھئی آج رات کوئی جاگے گا تاکہ ڈاکو حملہ نہ کرتے۔ ڈاکو پہاڑوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی قافلے والے سوئیں گے ہم ترنت ان پر شبخون ماریں گے اور ان کو لوٹ لیں گے۔ یہ وہ زمانے ہوا کرتے تھے کہ جب بچے بھی لوٹ لیے جاتے تھے اور اونٹ بھی غصب کر لیے جاتے تھے، اور سونا چاندی تو لوٹ ہی لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، انسان بیچے جاتے تھے، وہ خریدے جاتے تھے۔ یہ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے پوری دنیا پر، یہ تو قرآن کا احسان ہے پوری دنیا پر، یہ اسلام کا احسان ہے پوری دنیا پر کہ آج بچوں کی تجارت نہیں ہوتی، آج انسانوں کی تجارت نہیں ہوتی، آج انسانوں کی پیٹھیں اور بازاریں نہیں لگتی۔ اسلام سے پہلے سب کچھ ہوا کرتا تھا، آج اس کا تصور تک نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر قانون میں جرم ہے۔ لہذا عزیزو، وہ قافلہ وہاں پر سو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں جاگوں گا، پوری رات پہرے داری دوں گا، لیکن میں پہرے داری کروں گا قرآن کی تلاوت کر کے۔ ابھی ڈاکوؤں کا قافلہ اوٹ میں بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب ان میں اس آنکھ لگے اور ہم حملہ بولے، مگر ابھی تو ایک بندہ جاگ رہا ہے، اگر ابھی حملہ بولا تو وہ جگا دے گا قافلے والوں کو۔ لیکن یہ کوئی قرآن کا قاری تھا، یہ قرآن کا کوئی حافظ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے حمزہ جیسی آواز عطا فرمائی تھی۔ اس قاری نے بھی قرآن کی یہی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس نے عبداللہ بن مبارک کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی اور ان کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج اس قاری نے نہ جانے کس لہجے میں تلاوت کی، کس سوچ کے ساتھ تلاوت کی، کس درد کے ساتھ تلاوت کی، کس پیار کے ساتھ تلاوت کی۔ اندر جب اس دل میں تپش ہوتی ہے، اس دل کی تپش سے دلوں کو حرارت حاصل ہوتی ہے۔ جو مردہ دل ہے وہ کسی دوسرے کو زندہ نہیں کر سکتے، زندہ دل بھی دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو خود زندہ ہے وہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے۔ جس کی رگوں میں خود خون دوڑ رہا ہے وہ اپنا خون کسی دوسرے کو ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ مردہ لاش کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتی۔ لہذا اے لوگوں، مردہ دلوں کو زندہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں جس کے سینے میں زندہ دل ہو، جس کے سینے میں درد ہو، وہ بھی دوسرے کا درد سمجھ سکتا ہے، وہ دوسرے کا درد سمجھ سکتا ہے۔ لاشوں سے کبھی امید مت کرنا کہ وہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا کر دے۔ اس قاری قرآن نے پڑھنا شروع کیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا آواز ہوگی اس کی، پڑھتے چلے گئے۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو فضیل بن عیاض کا دل پگھلنا شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پتھر کو بھی موم کی طرح پگھلا دے۔ اس نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ وہ جب زیرہ بناتے تھے تو اسے جلانے کی گلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ میں لوہا پکڑتے اور پگھل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے دلوں کو پگھلا دے، اور دل جب پگھلتا ہے اور جب دل گھلتا ہے تو دل کا خون اور جگر کا خون جو بہتا ہے وہ آنسوؤں کی شکل میں باہر گرتا ہے۔ نغمہ ہے سودائے خام، نقش ہے سب ناتمام،
خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر دنیا میں وہی لوگ دوسروں کے دلوں کو آباد اور زندہ کر سکتے ہیں جو اپنے خون بہانا جانتے ہوں۔ یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ دل کا خون ہوتا ہے۔ لہذا اس قاری کی قرات کے بعد حضرت عبداللہ فضیل بن عیاض کا دل پگھلنے لگا اور آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، آنسو گرنے لگے، اور وہ بھی اسی طرح چیخ اٹھے، پکار اٹھے، ہاں بلا کیوں نہیں، وقت آ گیا ہے کہ میرا دل آج پگھل جائے، نرم ہو جائے اور اس دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تلوار پھینک دی اور قافلے والوں سے جا کر کہا مجھے توبہ کرا دو، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کسی کو نہیں لوٹوں گا، جو مال لوٹا ہے اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ یہ فضیل بن عیاض ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اپنے وقت کے ولی بنے، اور آج دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں ولایت کے بزرگوں کے وہ سب جا کر کے فضیل بن عیاض پر ٹک جائیں گے۔ یہ حرمین شریفین میں عبادت کرتے تھے، کبھی مکہ میں عبادت کر رہے ہیں اور کبھی مدینے میں عبادت کر رہے ہیں۔